آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر ہوابازی جناب غلام سرور خان صاحب. بہت شکریہ غلام سرور خان صاحب, پہلی مرتبہ آپ جرگے میں تشریف لا رہے ہیں اور بدقسمتی سے کہ انتہائی برے وقت میں, جبکہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے PIA کے حادثے کی صورت میں. تو پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں, میں اس پروگرام کے لیے کچھ تھوڑا سا ریسرچ کر رہا تھا, اس میں نے دیکھا کہ جو ایمریٹس ایئر لائن بن رہی تھی 1985 میں, تو اس کو پہلے 2 طیارے بھی ہم نے لیز کیے تھے اور ابتدائی ٹریننگ بھی ہمارے پائلٹس اور ہمارے ٹیکنیشین نے دی تھی. آج ایمریٹس دنیا کی بہترین ایئر لائن ہے اور PIA میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بدترین, لیکن حادثات کے لحاظ سے نمبر 1 پہ آ گیا ہے. ان کا 300 کے قریب فلیٹ ہے. ابھی تک ان کا ایک حادثہ ہوا تھا, اس میں بھی ایک انسان صرف مر گیا تھا, باقی سب انہوں نے بچا دیا تھا. ہم حادثات میں سب سے آگے ہیں. بطور وزیر آپ نے کیا محسوس کیا کہ PIA کی یہ زبوں حالی کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ صافی صاحب, شکریہ اس بات پہ بھی کہ آپ نے یاد کیا اور پہلی دفعہ آپ سے ملاقات بھی ہو رہی ہے اور باضابطہ گفتگو بھی ہو رہی ہے. ویلکم جی, آپ کی مہربانی. اور بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے آپ کا. دیکھیں, جہاز بھی وہی ہیں, ایمریٹس کے پاس بھی وہی ہیں, دنیا کے پاس بھی وہی ہیں اور ہمارے پاس بھی وہی ہیں. اور جہاز کی ایک لائف ہوتی ہے, اس کے ایک چیکس ہوتے ہیں, وہ بھی ڈاکومنٹڈ ہیں اور بر وقت ہیں. پھر کیا وجہ ہے؟ اور جو سمپلی میں سمجھ سکا ہوں کہ وجہ صرف ہمارا اپنا رویہ ہے کہ ہمارے کیئرنگ رویہ نہیں ہے, ہمارا کیئرلیس رویہ ہے ہمارا. مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. روزمرہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں ہم اور آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی جائیں موٹر بائک کے لیے ہیلمٹ لازمی ہے. میں انڈیا گیا ہوں, ایک گھریلو خاتون اگر سودا سلف لینے جاتی ہے بازار تو وہ بھی سائیکل پہ ہیلمٹ لے کے جاتی ہے. وہ بچے کو اسکول سے لینے جاتی ہے تو بچے کا ہیلمٹ ساتھ لے کے جاتی ہے. تو ایک قانون ہے کہ اگر پہننا ہے تو کٹ بھی اس کے ساتھ, وداؤٹ کٹ اور وداؤٹ ہیلمٹ آپ موٹر بائک استعمال نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو جو کلچر ہے ہمارا, جو ہمارا رویہ ہے, اور یہ ہمارا ایک سٹائل ہے کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور دوسرے سے بائک چلا رہے ہیں, ایک پہ فون سن رہے ہیں اور دوسرے پہ بائک چلا رہے ہیں. یہ اوورآل ایک ایٹیچیوڈ. لیکن اسی پاکستان میں موٹر وے پہ وہ ایٹیچیوڈ بدل جاتا ہے, یا اسی پاکستان میں پاکستان کے ایئر فورس کو دنیا کا بہترین ایئر فورس سمجھا جاتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے انتظام میں خرابی ہے. یقیناً جو بھی انفورسمنٹ ہے اس کی وہ پراپر نہیں ہے. اور پھر رویے دیکھیں, اس میں بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن بنیادی طور پہ میں نے جو محسوس کیا اور جس کا مجھے انتہائی دکھ بھی ہوتا ہے, سڑکوں پہ آپ دیکھیں کہ حادثات ہوتے ہیں, درجنوں لوگ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, ویگن میں ہیں. اور بے احتیاطی کس کی ثابت ہوتی ہے؟ ڈرائیور کی. کیئرلیس ایٹیچیوڈ کس کا ہوتا ہے؟ ڈرائیور کا. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان میں, مجھے نہیں یاد, میں پریکٹیکل آدمی ہوں, 50 سالہ میری پریکٹیکل لائف ہے, 40 پولیٹیکل ہے اور 50 سال سے میں دنیا داری کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ مجھے نہیں یاد کہ آج تک کسی بھی حادثے میں کوئی بھی ڈرائیور چالان ہوا ہو اور اسے سزا ہوئی ہو. روڈ ایکسیڈنٹس پہ کوئی ٹرک ڈرائیور ہے, بس ڈرائیور ہے, ویگن ڈرائیور ہے, ٹیکسی ڈرائیور ہے, 10 بندے اس نے مار دیے ہیں, دوسرے دن سپرداری ہوگی. لیکن یہ بھی ہے کہ آج تک جتنے بھی فضائی حادثات ہوئے ہیں نہ ان کے رپورٹ سامنے آئیں. سر میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ سب سے زیادہ حادثات, اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اور ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے کہ 70 سالوں میں سب سے زیادہ اگر حادثات ہوئے ہیں تو پاکستان میں ہوئے ہیں فضائی حادثات, اور سب سے کم رپورٹس آئی ہیں تو پاکستانی حادثات پہ. اور کبھی کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. اگر رپورٹ آئی ہے تو وہ بھی مبہم,
کلیئرٹی کے ساتھ نہیں آئی. پہلی بات تو ہے کہ رپورٹ بادر ہی کوئی نہیں کرتا. اگر رپورٹ آئی ہے تو اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, وہ بھی مبہم ہے. اور اگر کہیں کو کسی کی ذمہ داری بھی فکس کی گئی ہے اور اس کے خلاف ایکشن نہیں ہے, یہ ساری وجوہات ہیں کہ جس کی تو بنیاد. یہ ابھی آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب بہت بہادر ہیں, کسی خوف کو ذہن میں نہیں لاتے, دیکھ کے شوگر انکوائری رپورٹ کو سامنے لے آئے ہیں. تو وہ شروع کر کے ثانیہ باولپور سے, جس میں صدر پاکستان اور آرمی چیف اس وقت کے وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے, تو آپ لوگ ابھی آغاز کیوں نہیں کر دیتے کہ جتنی رپورٹس ہیں کم از کم وہ سامنے تو لے آئیں؟ دیکھیں جی, یہ جہاں تک اس معاملے کی سیریسنس ہے, اس پہ بڑا سیریس ویو بھی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا, عمران خان کا, اور کل انہوں نے 2 گھنٹے اس ایشو پہ میٹنگ, بریفنگ, ڈائریکشن. ٹھیک ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے پیچھے بھی 88 سے پہلے بھی حادثے ہوئے ہیں, 60s میں بھی ہوئے ہیں اور 50 میں بھی ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں. لیکن اگر ہم اپنے دور کی رپورٹ بر وقت لے آئیں اور جو رسپانسیبل ٹھہریں ان کے خلاف ایکشن لے لیں, تو میرا خیال ہے ایک سٹارٹ یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. نہیں, وہ تو ابھی تیار ہوں گی نا, یہ تو تیار ہو کے الماریوں میں سڑ رہی ہیں. دیکھیں نا, وہ رپورٹس آپ سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں. لیکن میں نے کم از کم اپنے طور پہ کل میں نے پریس کانفرنس بھی کی, اور اس میں بھی میں نے کہا کہ ریسنٹ پاسٹ میں جو مجھے یاد پڑتا ہے, نزدیک کے بوجھا لائن کا واقعہ اسلام آباد میں ہوا تھا, جو مجھے یاد پڑتا ہے نزدیک کے ایئر بلیو کا واقعہ اسلام آباد میں ہوا تھا, جو مجھے یاد پڑتا ہے ریسنٹ جو سب سے آخری ATR کا تھا جس میں جنید جمشید بھی شہید ہوئے. جمشید جس میں شہید ہوئے تھے, جو چکوال سے فلائٹ آ رہی تھی. اس کے بعد کا بھی ایک واقعہ ہے جو کہ ہمارے دور کا واقعہ ہے کہ کرش لینڈنگ کی ایک خاتون پائلٹ نے گلگت کے اندر. وہ رپورٹ اور یہ رپورٹ, یہ بر وقت, آج تک کوئی رپورٹ بر وقت آئی نہیں, کوئی رپورٹ پبلک نہیں ہوئی, اور کسی رپورٹ پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو لیکن یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے, اور یہ ہمیں ہدایات بھی کی گئی ہے, اور ایک ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے دور کی رپورٹس بھی بر وقت اور جلد از جلد. اپنی رپورٹ اس حادثے کی جی آپ کب تک سامنے لائیں گے؟ دیکھیں جی, جو پروویژنل رپورٹ ہے, ابتدائی رپورٹ, وہ 22 مئی کا یہ بدقسمت واقعہ ہے, اور 22 جون کو میں نے کل پریس کانفرنس میں یہ کمٹ کیا ہے اس قوم کے ساتھ کہ پارلیمنٹ بھی ان سیشن ہوگی. 5 جون سے پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہو رہا ہے, اور 22 جون کو ابتدائی رپورٹ اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم پارلیمنٹ میں سبمٹ کریں گے. لیکن ابھی تک آج 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی, لواحقین رو رہے ہیں. وہ ایک خاتون کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, یقیناً دل بھی لرز جاتا ہے, عرش کو بھی لرزایا ہوگا. اس میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ میں سلیم بھائی, میں بالکل ریئلائز بھی کرتا ہوں, اور بحیثیت انسان اپنے ان تمام بہنوں بھائیوں کے دکھ میں برابر کا شریک بھی ہوں, اور دلی افسوس بھی ہے. اور امیجیٹلی میں نے وزٹ بھی کیا ہے, میں نے موقع بھی دیکھا ہے, ساری صورتحال سے آگاہی بھی ہوئی ہے. اب میتیں, باڈیز برے طریقے سے جلس گئی ہیں, اور آپ فزیکلی انہیں پہچان نہیں سکتے, اور اس کے لیے پھر ایک پروسیجر ہے DNA ٹیسٹ. لواحقین, ان کا بلانا, ان کا جو بھی سیمپلز لینے ہیں, کیسے سیمپلز لینے ہیں. زیادہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈینٹسٹ سیمپل ہو تو وہ زیادہ ریلائبل یا کریڈیبل ہوتا ہے, لیکن یہ ڈاکٹرز لوگ بتا سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی لیکن حکومت سے تساہل اور غفلت بھی تو ہوئی ہے. نہیں, اس میں کوئی غفلت بھی نہیں ہے, کوئی تساہل بھی نہیں ہے. دیکھیں, اس میں تو ایک ایڈیشنل فیسلٹی واقعہ سندھ میں ہوا ہے, کراچی میں ہوا ہے. کراچی انسٹیٹیوٹ, ہیلتھ انسٹیٹیوٹ اس پہ ایگزامن بھی کر رہا ہے. سندھ گورنمنٹ فلی کوآپریٹ بھی کر رہی ہے, ذمہ داری بھی پوری کر رہی ہے. لیکن اسی مشکل کو سمجھتے ہوئے ایڈیشنل ایک میڈیکل ٹیم لاہور سے بھی بھیجی گئی ہے, 4 ڈاکٹرز کی ٹیم ایک لاہور سے بھی بھیجی گئی, اور پھر NDMA کو بھی ایکٹیویٹ کیا گیا کہ کم از کم لوگوں کا یہ درد جو ہے. یہ سارے ادارے NDMA فلاں یہ وزیر اعظم کے ماتحت ہے. بہتر نہ ہوتا کہ وزیر اعظم عید کے موقع پہ سیر سپاٹے پہ جانے کی بجائے ادھر پہنچ جاتے, خود نگرانی کرتے اس عمل کی؟ دیکھیں جی, وہاں
امیجیٹلی کور کمانڈر پہنچے، امیجیٹلی رینجز کے جو کمانڈ سدرن کمانڈ کے ذمہ دار تھے وہ پہنچے، امیجیٹلی چیف سیکرٹری انتظامیہ کے ہائی آفیشلز پہنچے، امیجیٹلی چیف ایگزیکٹو پی آئی اے ایئر وائس مارشل پہنچے، دوسرے دن امیجیٹلی پولیٹیکل لوگوں میں جانے والوں میں اور گورنر بیفور ٹائم اس سے اگلے دن بھی پہنچے۔ ہم لوگ میکسیمم کر سکتے تھے تو ہم نے نہیں، آپ لوگ تو کرتے رہے، لیکن وزیر اعظم نے آپ لوگوں کو ڈانٹ بھی پلا دی کل بقول آپ کے، تو وزیر اعظم کا کچھ پتہ تھا؟ آپ لوگوں نے پوچھا کہ 3 دن وہ کہاں رہے؟ دیکھیں جی، آفٹر آل وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، ہاں، اور عید کا موقع ہے، چھٹیاں ہیں، اور ہم تو پرائم منسٹر سے نہیں پوچھ سکتے، نہ پرائم منسٹر کو کہہ سکتے ہیں ان کی پتہ نہیں کیا کمٹمنٹس تھیں اور کہاں پہ موجود تھے۔ نہیں، عموماً تو پرائم منسٹر عید کی نماز، یہ بھی ہماری ایک روایت رہی ہے کہ پرائم منسٹر عید کی نماز کہیں نہ کہیں پڑھتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں، بلکہ عید کی نماز تو ہے ہی حکمران کے لیے، تو آپ لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے؟ اس بار بدقسمتی سے عید کی نماز بھی جس طرح باقی نمازیں ہوئی ہیں بوجہ کرونا، جس طرح جمعے کے اجتماع ہوئے ہیں بوجہ کرونا، نہیں، آپ بتانا نہیں چاہتے یا کہ بطور وزیر آپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ 3 دن؟ یقیناً جی انہوں نے عید نہ میں نے پتہ کیا، نہ مجھے پتہ کرنے کی ضرورت تھی کہ ٹھیک ہے وہ پرائم منسٹر ہیں، تو وہ یہ بہتر نہ ہوتا کہ اس دوران ان کی، لیکن یہ ذمہ داری ہم لوگوں کی تھی۔ دیکھیں گورنر سندھ وہاں پہنچے، بر وقت پہنچے، تمام ایڈمنسٹریشن پہنچی۔ ان لوگوں کا تو ان سے کوئی کام ہی نہیں تھا نا، اب گورنر سندھ انڈی میں کوئی ہدایات تو نہیں دے سکتے۔ ریلیونٹ لوگ بالکل دے سکتے ہیں، میں بھی ڈائریکٹلی دے سکتا ہوں، گورنر بھی دے سکتے ہیں، منسٹرز دے سکتے ہیں، چیف ایگزیکٹو، اور تمام ریلیونٹ لوگ ادھر موجود تھے، اور کسی نے کسی طرح کی بھی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ یہ چیف اور ایگزیکٹو سب سے بڑھ کے جو سلیم بھائی جو عوام الناس کا رویہ تھا وہ دیدنی تھا کہ لوگوں نے والنٹیئرلی اس میں بڑھ چڑھ کے لوگوں نے، عام آدمیوں نے بھی حصہ لیا، اور عام لوگوں نے حصہ، انہیں بھی ایک کرج ملی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ذمہ دار لوگ اس میں، رینجرز کے لوگ، آرمی کے لوگ، لا انفورسمنٹ کے لوگ، انتظامیہ کے لوگ، جب میں نے جو تحقیق کی اس سے ایک لگتا ہے کہ پی آئی اے کی بدحالی کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی ایک والی وارث معلوم نہیں ہوتا۔ اس وقت بطور وزیر سارے معاملات آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ صافی بھائی اگر دیانتداری کے ساتھ بات کریں نا، ایک پی آئی اے نہیں، ہاں، تمام انسٹیٹیوشنز کو تباہ و برباد کیا گیا، تمام انسٹیٹیوشنز کو پولیٹیسائز کیا گیا۔ ایک اگر پی آئی اے کی بات کروں، پی آئی اے جیسے آپ نے خود ابتدا میں کہا کہ جس پی آئی اے نے بنیاد رکھی ایمریٹس کی، آج ایمریٹس کہاں ہیں اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ پی آئی اے آج 31 فلیٹ ہے، 31 جہازوں کا فلیٹ ہے، اور ایمریٹس کا آج 300 جہازوں کا فلیٹ ہے۔ پی آئی اے کی آج اگر 55 ڈسٹینیشنز ہیں تو ان کی 290 ڈسٹینیشنز پہ وہ جا رہے ہیں، جی، لیکن ان میں کوئی ڈسپلن بھی ہے، اور اداروں کو سٹرینگتھن کیا گیا۔ یہاں جمہوریت کے نام پہ میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، 40 سال میں نے اس فیلڈ میں، اس پروفیشن میں اپنی زندگی دی ہے، کہ ہر ادارے کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے۔ سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں، کم کوالیفیکیشن والے لوگ بھرتی ہوتے ہیں، سیاسی ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہ اس ایئر ہوسٹس کی ڈیوٹی لڑنے، لیکن زیادہ حادثات مشرف کے دور میں ہوئے ہیں۔ حادثات جب بھی ہوئے، لیکن اس ادارے کی جو بدحالی ہے یا انڈسپلنڈ ہے وہ سیاسی ادوار میں زیادہ ہوا، اس میں سیاسی مداخلت زیادہ ہوئی، سیاسی بھرتیاں زیادہ ہوئی۔ ابھی چیف ایگزیکٹو کا تقرر آپ نے کیا ہے؟ نہیں، مجھ سے تو یہ پہلے ہوا ہے، لیکن میری گورنمنٹ نے کیا ہے۔ ہاں، تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ کیوں برقرار ہیں؟ تو سپریم کورٹ نے خود ہی اسے ریلیف دیا ہے فار دا ٹائم بینگ، میٹر سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، چیلنج ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اس نے رپلائی دی ہے، اور میٹر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پینڈنگ ہے، اور فار دا ٹائم بینگ انہوں نے ہی کہا ہے کہ آپ جائیں اور آپ کام کریں۔ تو ابھی فائنل ڈیسیژن ہونا ہے، جو بھی چیف جسٹس کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا منوان اس پہ عمل۔ روزویلٹ ہوٹل کو بیچنے کا جو معاملہ تھا اس میں آپ آن بورڈ تھے؟ دیکھیں جی، میں نے اس میں اپنا ایک رول جو مجھے ادا
کرنا چاہیے تھا میں نے کیا کہ وہ ڈائریکٹلی لیٹر لکھا چیف ایگزیکٹو نے پرائیویٹائزیشن کمیشن کو، اور میں نے کیبنٹ میں اسے اپوز کیا. میں نے کہا کہ یہ ڈائریکٹلی نہیں لکھ سکتے، انہوں نے کیوں بائی پاس کیا ایویشن ڈویژن کو. تو یہ میرا ایک رائٹ تھا، میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور ریکارڈڈ ہے. تو یہ تو اب انصاف کی حکومت ہے، تو اس میں تو یہ سیاسی مداخلتیں اور یہ چیزیں ختم ہو جانی چاہیے تھی نا. یقیناً جی ختم تو نہیں ہو سکتی، کم ہو سکتی ہیں اور کم ہو رہی ہیں. دیکھیں جو اچھی بات ہم نے پچھلے ادوار بھی دیکھے ہیں، دوسرے لوگوں کی حکومتیں بھی دیکھی ہیں اور دوسری پارٹیوں کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی کام کیا ہے. یہاں بات سنی بھی جاتی ہے، بات کرنے کا بندے کو موقع بھی دیا جاتا ہے. لیکن زیادہ کس کی سنی جاتی ہے، آپ جیسے لوگوں کی یا خاص مشیروں کی؟ دیکھیں جی جو بھی سنانا چاہتا ہے اس کی سنی بھی جاتی ہے، اور سن کے تو کوشش. لیکن اب میں نے تو اس کیبنٹ میں بھی کام کیا ہے کہ کیبنٹ میں ایجنڈا آ گیا، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. کیبنٹ سیکرٹری ایجنڈا پڑھتا ہے اور پرائم منسٹر اس کی اپروول دیتا ہے. کوئی کیبنٹ کولیگ اس میں رائے نہیں دے سکتا. ہم تو کھل کے یہاں ڈسکس کرتے ہیں، اور کئی کیبنٹ میں آئے ہوئے ایجنڈے ڈیفر ہوتے ہیں. تو یہ بڑی مثالیں ایسی موجود ہیں. یہ کیسے ڈسکشن ہوتی ہے کہ پورے کیبنٹ میں ایک منسٹر بھی ان سے یہ نہیں پوچھ سکا کہ سر آپ 3 دن کہاں رہتے ہیں؟ دیکھیں جی اگر چھٹی ہے تو وہ ایک بندے کا رائٹ ہے کہ وہ چھٹی جہاں مرضی گزارے. عید کا موقع ہے، یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ عید کہاں ادا کرے. وہ بچوں کے سر آرمی چیف نے جا کے اپنے ٹروپس کے ساتھ فرنٹ لائن پہ عید گزاری، تو اگر کورونا کو ہینڈل کرنے والے ڈاکٹروں کے ساتھ عید گزارتے یا PIA کے متاثرین کے ساتھ عید گزارتے تو یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ یقیناً اس کی زیادہ افادیت ہوتی. لیکن یہ تو ان کی ثوابدید ہے کہ وہ عید اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں یا عید کسی ہاسپٹل میں گزارتے ہیں. اچھا ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو غلام سرور خان صاحب کے ساتھ تھوڑی سی سیاست پہ بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے.